السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے متعلق کہ برزخی زندگی سے متعلق اصل میں اس سے جڑی ہوئی کئی ساری چیزیں ہیں جو کہ عرف عام میں کافی مشہور ہیں اور لوگ اسے آگے بڑھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے کہ اصحاب کا کیا عقیدہ تھا اس چیز سے متعلق۔ تو اس میں سب سے پہلے گستاخانہ واقعہ وہ ہم بتائیں گے جو درج ہے فضائل اعمال کا، ایک چیپٹر ہے فضائل حج، اس کے اندر شیخ زکریا نے لکھا ہے اس کو، اور فیضان سنت بریلویوں کی، یعنی کہ دیوبندی اور بریلوی اس میں دونوں ہی ملوث ہیں جنہوں نے اس واقعے کو درج کیا ہے اپنے یہاں۔ اور یہ واقعہ جو ہے، اب وہ اس واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ سید احمد رفاعی مشہور اکابر صوفیہ، اور یہ 555 ہجری کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے مقابل، یعنی کہ ان کے پیرلل سامنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر عربی میں کچھ شعر پڑھتے ہیں۔ پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ پہلے کیسا تھا، کہ میں یہاں سے دور تھا اور آپ یہاں تھے، تو ہم کیسے ملا کرتے تھے، اور اب میں یہاں پر آ گیا ہوں تو جسموں کے آمنے سامنے آنے کی لیے، تو اب کس طرح سے اب اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالیے اور میں آپ کا ہاتھ چوموں گا۔ تو وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باہر نکلا اور انہوں نے اسے بوسہ دیا، اور اس کو دیکھنے والے 90,000 لوگ تھے۔ جب اس طرح کی کوئی بھی کہانی گھڑی جاتی ہے نا، تو وہاں کچھ غلطیاں چھوٹ جاتی ہیں، چونکہ وہ جوش میں ہوتا ہے لکھنے والا اور وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد نبوی سن 555 ہجری میں اتنی بڑی تھی نہیں کہ اس میں 90,000 آدمی آ جاتے۔ سب سے پہلی غلطی اس واقعے کے اندر، مگر اس نے تھوڑی سی چالاکی بھی کری کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی نام اس میں ڈال دیا کہ دیکھنے والوں میں وہ بھی موجود تھے۔ اب پیران پیر کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا، قبر رسول سے جب ہاتھ باہر نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو، اور وہ پیر صاحب اسے چومیں گے، تو کتنے لوگ دیکھ پائیں گے اسے؟ 90,000 لوگ دیکھ لیں گے۔ یہاں بھی ایک غلطی، انہیں اس واقعے میں ایک بات اور گھڑنی چاہیے تھی کہ بہت بلندی پر وہ ہاتھ چلا گیا اونچا، اور پیر صاحب بھی بہت بلندی پہ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ہاتھ کو چوما، اس لیے 90,000 لوگوں نے نیچے سے دیکھ لیا، ورنہ 90,000 لوگ نیچے سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہے ایک گھڑا ہوا واقعہ جس کی خود نوعیت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کا بیان کرنا برزخی زندگی میں، وہ معجزہ طلب کر رہے ہیں ان سے برزخی زندگی میں، جبکہ اصحاب کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی میں کوئی معجزہ طلب کرتے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہماری ماں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک، 47 ایئرس تک اس حجرے میں رہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ انہوں نے اس قسم کی کبھی کوئی برزخی زندگی سے متعلق کوئی چیز رپورٹ ہی نہیں کری کبھی بھی، کہ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ برزخی زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام پر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے باوجود بھی اماں نے اس بات کو کبھی امت کو نہیں بتایا کہ وہاں برزخی زندگی کیسی ہے۔ اور جب اماں جنگ جمل کے لیے نکلی، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باہر نکال کر ان سے منع نہیں کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی تو ہر جنگ پر میں نے مہر لگا رکھی ہے کہ وہ حق پر ہوں گے، تم ان کے مقابلے پہ کیوں جا رہی ہو؟ کیونکہ حضرت علی کو تو قرآن کی تعویل پر جنگ کرنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور مسلمانوں سے جنگ کرنی تھی۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو منوانے کے لیے جنگ کر رہے تھے کفار کے خلاف، حضرت علی اس کی تفسیر کے لیے جنگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مہر لگا دی تھی اس واقعے پر۔ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برزخی زندگی سے قبر سے ہاتھ باہر نہیں نکالا اور اماں کو منع نہیں کیا۔ اماں کو تو جب پتہ چلا، جب خواب کے کتے بھوسے ان کے اوپر، تب انہوں نے کہا کہ میں وہ بیوی نکلی جس پر خواب کے کتے بھوسے۔
اور پھر جنگ جمل کے بعد اماں نے رجوع کیا. اب چلتے ہیں ہم اصحاب کے طرف کہ وہ کیا مانتے تھے برزخی زندگی کو. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برزخی زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں. اس سے جڑی ہوئی چیزیں بہت ساری لوگوں نے گھڑی، مگر اصحاب کا جو ہمیں عقیدہ ملتا ہے وہ کچھ اور ملتا ہے. اصحاب نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی پریشانی میں، کسی مصیبت میں کوئی معجزہ طلب نہیں کیا ان کی قبر پر جا کر. نہ ہی ان کی قبر پر جا کے کسی نے دعا کی، نہ ہی ان سے کوئی مدد مانگی. چونکہ وہ تھے تربیت یافتہ لوگ، اور وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کے معجزات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ یہ غلطی کرتے تو امت کو ایک چیز مل جاتی کہ ہاں جی انہوں نے بھی یہ کیا تو ہم نے بھی یہی کیا، مگر انہوں نے اس طریقے کا کوئی کام ہی نہیں کیا. انہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کبھی قبر رسول پر جا کر صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کوئی دعا نہیں مانگی. جب قحط پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلایا، وہاں پر ان کے چچا کو بلایا اور کہا کہ یا اللہ، پہلے جب ہمارے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم انہیں لاتے تھے وسیلے کے طور پر، اور آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا کو لائے ہیں وسیلے کے طور پر. اور جب وہ دعا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا کی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، اور بارش ہو گئی. اس سے امت کو ایک عقیدہ مل گیا کہ برزخی زندگی میں آپ کسی کو طلب نہیں کر سکتے، اسے پکار نہیں سکتے، اس سے دعا نہیں مانگ سکتے، نہ اس سے کہہ سکتے کہ تم ہمارے لیے دعا کر دو. دعا آپ کروا سکتے ہیں مگر نیک لوگوں سے. اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اس سے اپنے لیے دعا کرا سکتے ہیں. یہ آپ کو پلی مل گئی، مگر وہ موجود ہے سامنے، اپنی زندگی میں زندہ ہے، تب آپ اس سے کہیے. اس کے مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں ہے تو آپ اس سے دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے. یہ ایک زبردست اور سالڈ عقیدہ دیا اصحاب نے اس بات کا پریکٹیکل کر کر، اور ان تمام وسوسوں کو توڑ دیا جو عرف عام میں اب ہمارے بیچ میں داخل کر دیے گئے ہیں. اس سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ غائب میں مدد اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے مانگتے ہیں، چاہے وہ اپنی برزخی زندگی میں ہو، تو یہ خالصتاً شرک ہوگا. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو قابل قبول یعنی کہ قابل معافی نہیں ہے. تو اصحاب سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو لہٰذا اصحاب نے یہ کام کیا بھی نہیں. اور اس کے پیرلل، اس کے برعکس ایک دلیل اور پیش کر دی کہ زندگی میں جو آدمی زندہ ہو اس سے دعا کرائی، نہ کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگی یا انہیں پکارا یا ان سے کہا کہ آپ معجزہ کر دیجئے. تو لہٰذا اب ایک شرک کا ایک بہت بڑا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے چاروں طرف، یہ بالکل غلط اور باطل ہے. اس سے ہر چیز واضح اور ہو جاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے قبروں سے متعلق. اگر کوئی مر گیا بزرگ، جس کو ہم بزرگ بھی سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ان کے جو نیک کام ہیں اس کا انہیں اجر دے، اور جو ان سے غلطیاں کوتاہی ہیں انہیں درگزر فرما. تو ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس معاملے میں ہر بات اب جب کلیئر ہو جا رہی ہے تو اس طرح کا کوئی شرک نہ کرے، کسی قبر پر جا کے کوئی نہ مانگے، کیونکہ وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ دے سکتے ہیں انہیں ایک زندہ آدمی سے جو نیک، جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.